بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ پچھلی آیات سے ہی تھوڑا سا کنٹینیوٹی میں ہے، کیونکہ پچھلی آیات سے ہم لوگ لباس کی اہمیت اور پھر شیطان کا سب سے پہلا جو وار تھا انسان کے اوپر کہ اس نے انسان سے اس کا لباس چھینا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جیسے ہی پھل کھایا تو ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ ایک دوسرے کے لیے نمایاں ہو گئی تھیں، اور پھر کیا ہوا کہ کیونکہ شرمگاہ کو چھپانا یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے، ہر انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ اس نے اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے، جو ڈھانپنے کا عنصر ہے یہ انسان کی فطرت میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیسے چلا جاتا ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو لیکن جیسے ہی ایسا ہوا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے فوراً سے جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنا شروع کر دیا، تو لہٰذا ہم لوگوں نے اس پوائنٹ کو دیکھا تھا کہ سب سے پہلا وار جو شیطان کا رہا ہے وہ انسان سے اس کی حیا کو چھیننا ہے۔ تو آج کا یہ لیکچر اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم حیا کی امپورٹنس کو دیکھیں گے کہ حیا کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور کہاں کہاں یہ حیا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انکمپس کرتی ہے ہماری زندگی کے، کون کون سے ایسے پہلو ہیں، کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کے اندر حیا کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان سب فیکٹرز کو ہماری اندر موجود حیا ہی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں گے کہ لباس کے اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات نازل فرمائے، لباس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا گائیڈ لائنز دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا کہ لباس التقویٰ بہترین لباس ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ لباس التقویٰ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لحاظ سے آج کا لیکچر ہمارا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں کہ میں یہ لیکچر جو ہے وہ پریپیئر کر رہی تھی، اور مطلب آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں پچھلے ویک سے بھی پریپیئر کر رہی تھی، اس کے بعد پھر میرے ذہن میں کچھ سوال اٹھے، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کلاس ہی نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد مزید ریسرچ میں کر رہی تھی اس ٹاپک کے اوپر، پھر مجھے الحمدللہ کچھ آرٹیکلس پڑھنے کا موقع ملا اسی ٹاپک کے اوپر، حیا کے ٹاپک کے اوپر، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں خود ابھی ایک پرفیکٹ پرسن نہیں ہوں اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے آڈینس کے سامنے، کیونکہ مجھے خود ابھی محسوس ہوتا ہے کہ جس حق کے ساتھ پردہ کرنا چاہیے، جو پردہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، جیسا سطر کو ڈھانپنے کا ایک تقاضا ہے، جیسا سطر کو ڈھانپنے کا ایک کرائٹیرین اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ابھی اس لیول تک ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، ایون میں خود بھی۔ تو لہٰذا بہت سارے ان آیات کو پڑھ کے، ان آیات کی گہرائی میں جا کر بہت سارے پہلو کھلتے ہیں، اور انسان اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے، انسان آبزرو کرتا ہے، اور انسان دیکھتا ہے کہ ہاں مجھے کہاں کہاں بھی امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہ آیات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ان آیات میں صرف ٹارگٹ ہماری اپنی ذات کو کیا جا رہا ہے، یہاں پر کوئی بھی آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی ایکسیپٹ لباس، کہ آپ کی اپنی ذات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے خود کے لباس کو اور خود کی حیا کو اور خود کے پردے کو کیسے بہتر بنانا ہے، اور اس کو بہتر بنانے کی کیا امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتا دیں کہ میری آواز آپ سب تک کلیئر ہے، کیونکہ تھوڑا سا سگنلز کا بھی آج ایشو آ رہا ہے، تو ہاں یہ گاؤں میں کہہ رہے ہیں لائٹ
جی اچھا مجھے آپ کی بہت اچھی آواز آ رہی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش یہ کرنی ہے کہ تھوڑا سا نوٹ ڈاؤن رشا کریں پوائنٹس کو، تاکہ چیزیں ساتھ کی ساتھ کلیئر ہوتی چلی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 26 سورہ اعراف. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے. لباس کا مقصد آپ کو بتایا جا رہا ہے. سب سے پہلا پرائم اینڈ فارموسٹ مقصد کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے ساتر ہونا چاہیے، وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے والا ہے، اور وہ موجب زینت بھی، یعنی اس کے ذریعے سے تم زینت بھی اختیار کرتے ہو. اور اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لباس التقویٰ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. ایک لباس جو تم پہن رہے ہو، لیکن اس سے زیادہ بہتر لباس کون سا لباس ہے؟ جو لباس التقویٰ ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ لباس التقویٰ کیا ہے، اور اس کے کرائٹیرینز کیا ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا پیمانے ہیں جن کا کیا ہمارا لباس ان پیمانوں پر اتر رہا ہے. جب میں اپنا انالیسس کر رہی تھی تو مجھے بہت جگہ ویکنیس نظر آ رہی تھی. تو ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے، اور یہاں پہ کوئی کسی کا جج نہیں بیٹھا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد جج ہے. ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے، اور اس آیت کی روح میں اپنے لباس کو سامنے رکھنا ہے کہ کوئی بھی آپ کا لباس جو آپ پہنتے ہیں روٹین، ٹھیک ہے، وہ فراک اور کیپری ہو سکتی ہے، وہ قمیض، ہر ایک اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. کچھ قمیض اور شلوار میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کچھ فراک اور کیپری میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کچھ قمیض اور کیپری میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کچھ کس میں کمفرٹیبل، کچھ کس میں کمفرٹیبل. پھر ہر ایک کی اپنی ایک لینتھ بھی ہوتی ہے لباس کی. کچھ لانگ لینتھس میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کچھ تھوڑی سی شارٹ لینتھس میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کچھ اپنی لینتھس کو میڈیم رکھتے ہیں. تو لہٰذا ہر ایک کا اپنا ایک کمفرٹ زون ہے جس میں وہ لباسوں کو بناتا ہے. اور پھر ہمارا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہر لباس ہمارا مختلف سائز میں بن رہا ہے، نہیں، ہمارا ایک اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے، اور اس اسٹینڈرڈ سائز کا لباس ہم ہمیشہ پریفریبلی بناتے ہیں. پھر اس کے اوپر ہمارے دوپٹے بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ بھائی، اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، پھر ہم اپنے لباسوں کو تھوڑا سا شیپ میں دینے کے لیے ہم فٹڈ بھی پہنتے ہیں. کچھ لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ وہ کھلے کھلے پہنے، اور اس میں وہ کمفرٹیبل ہیں. ان کے پاس کوئی خاص ریزن نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں ہم اس میں کمفرٹیبل ہیں، ہمیں بہت گرمی لگتی ہے، ہمارا دل خراب ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا میڈیم فٹنگ ہو، تھوڑا سا فٹڈ ہو تو ہم ذرا اس میں کمفرٹیبل ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا جسم کے ساتھ لباس نہ ہو، یا جب تک فٹڈ نہ ہو، بالکل پرفیکشن کے ساتھ ہمارا لباس فٹڈ نہ ہو، تو ہمیں وہ لباس پسند نہیں آتا، یا ہمیں چین نہیں آتا، یا ہمیں مطلب جو بھی پرابلم آتی ہے. پھر اس کے بعد دوپٹہ اوڑھا جاتا ہے لباس کے اوپر. اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ شفون کے کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفون میں جو ہے وہ زیادہ پسند ہے کہ وہ ذرا تھوڑے سے اس میں وینٹیلیشن کا ایشو بھی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس میں کمفرٹیبل رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہمیں شفون کی بالکل نہیں پسند، ہمیں جو ہے وہ دوسرے پسند ہیں جو تھوڑا سا موٹے کپڑے کے ہوں. تو ہر انسان کی جو چوائس آف لباس ہے وہ ویری کرتی ہے. لیکن شریعت ہمیں کیا سکھا رہی ہے، شریعت ہمیں کیا پیمانے سکھا رہی ہے؟ ہمیں ان کے ساتھ اپنے لباس کو میچ کرنا ہے. اور اگر ہمارا لباس میچ کر جاتا ہے شریعت کے طے کردہ پیمانوں کے ساتھ تو الحمدللہ. لیکن اگر کہیں بھی اونچ نیچ ہے تو ہمیں فوراً اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی گئی ہے وہ حیا ہے. اور حیا کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ لباس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ریپیٹیشن کے ساتھ لباس کا ذکر ان آیات میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لباس اتروانے والے چیز ہے وہ شیطان ہے. جس طرح اس نے تمہارے والد اور والدہ کو برہنہ کر دیا، وہ تمہیں بھی برہنہ کرے گا. تو لہٰذا میں نے اپنے لباس کو میچ کرنا ہے شریعت کے طے کردہ اصولوں اور پیمانوں کے ساتھ، اور پھر میں نے دیکھنا ہے کہ میں کس لیول پر سٹینڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑا سا بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہترین لباس کون سا لباس ہے؟ لباس التقویٰ ہے، اور یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں.
تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اب آیت کو ہم لوگ تھوڑا سا نا ٹکڑوں میں توڑتے ہیں اور ہم تھوڑا تھوڑا سمجھتے جاتے ہیں. اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا، پیدا کیا. یعنی اللہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی لباس کو بھی نازل کیا. یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو لباس کو نازل کیا. لباس کو نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کے احکامات کو بھی نازل کیا، اس کو کیسے پہننا ہے ان کے آداب کو بھی نازل کیا. اور پھر یہ جو احکامات ہیں یہ بلڈ اپ ہوتے ہوتے سورہ نور اور سورہ احزاب میں جا کر فائنل لباس کے احکامات آپ کو ملیں گے کہ جہاں پر ابھی شروع میں لباس ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پردے کی طرف اللہ تعالیٰ بڑھیں گے. اور یہ بڑا سٹیپ بائی سٹیپ ہے، بڑا سیریز کے ساتھ ہے، بڑا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ اپ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جس کا آغاز سورہ اعراف سے ہو رہا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے احکامات کو بیان کیا. اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے لباس کے احکامات کو نازل کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے لباس کے جو سورسز ہیں جن کے ذریعے سے لباس کو آبٹین کیا جاتا ہے ان سورسز کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کپاس کا پودا بنایا اور پھر آپ کہہ لیں کہ انسان کو اس کاٹن کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس دھاگے کو اس کپاس کے پودے سے اس کے دھاگے کو کیسے بنانا ہے، اس سے بھی کپڑا کیسے کاٹنا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سکھایا. پھر اسی طرح ریشم کے کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے ریشم بنانا سکھایا اور انسان کو ریشم کے کپڑے سے کپڑا کاٹنا سکھایا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اون اور جانوروں کی کھالوں اور جانوروں کے چمڑوں سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کپڑا پیدا کرنا سکھایا. پھر اسی طرح سلک سے کپڑا بنانا اور ریون سے کپڑا بنانا اور پولیسٹر سے، یعنی اتنے سارے سورسز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے رنگینی پیدا کر دی. کیونکہ انسان ڈائیورسٹی کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مختلف اسباب پیدا کر دیے جن کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنے لیے لباس کو تیار کرتا ہے. اور پھر نہ صرف اللہ تعالیٰ نے لباس کے اسباب بنائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ پگمنٹس اور ڈائز بھی پیدا کیے جن کے ذریعے سے انسان اپنے لباس کو رنگ سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لباس کا سیکنڈ مقصد کیا بتایا؟ زینت. تو لباس کے ذریعے آپ زینت بھی اختیار کرتے ہیں، وہ بھی ہم سمجھتے ہیں ابھی بات میں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پگمنٹس اور ڈائز بھی پیدا کیے. اب اللہ تعالیٰ کیونکہ کامل ذات ہے، اس نے نہ صرف اسباب پیدا کیے، اس نے احکامات بھی نازل کیے، اس نے آداب بھی نازل کیے، اس نے ان کو رنگنے کے لیے ڈائز بھی پیدا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ لباس کی جو حدود ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. تو لہٰذا اب آیت میں جو سب سے پہلا لباس کے نزول کا جو مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شرمگاہوں کو چھپانا. یواری سوآتکم، کہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اس کا. تو لہٰذا جب بھی میں کوئی لباس خریدوں گی اور اس لباس کو ڈیزائن کروں گی یا اس کو سلواؤں گی تو سب سے پہلا فیکٹر جو مجھے اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ میرا لباس ساتر ہونا چاہیے، وہ میرے جسم کو ڈھانپے. تو لہٰذا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لباس تو میں نے پیدا کیا لیکن اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ اس کو شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، اس کو ساتر ہونا ہے. تو ستر کیا ہے؟ ستر جسم کا وہ حصہ ہے جس کو چھپانا لازم ہے. یہ مرد اور عورت کے لیے فرق ہے. اگر مرد کی بات کریں تو مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ صرف اور صرف مرد کو ناف سے لے کر گھٹنے تک کے پورشن کو کور کرنا ہے اور باقی وہ جو ہے وہ بیرن چھوڑ دے گا یا اس کو نیکڈ چھوڑ دے گا، بلکہ حیا اور عزت اور وقار یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے سارے جسم کو ڈھانپے. تو اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو یورپین شارٹس ہیں وہ شریعت میں اجازت ان کی نہیں ہے اور وہ شریعت میں جائز نہیں ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ گرمیاں ہیں اور پھر تھوڑا سا موسم بھی ایسا ہے تو مرد اب یورپین شارٹس کون سی ہیں؟ وہ شارٹس جس میں آپ کے مرد کا گھٹنا بھی نظر آئے. اگر گھٹنے سے نیچے تک جا رہی ہے اور تھوڑی سی ٹخنوں سے اوپر ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے.
اگر آپ کبھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے ہیں, کبھی لیٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں, تو آپ کی اتنی زیادہ وہ چیز ایکسپوز نہیں ہو. لیکن اگر آپ نے اتنی شارٹ پہنی ہوئی کہ آپ کے گھٹنے بھی نظر آ رہے ہیں, تو پھر وہ مزید کہیں بیٹھنے اٹھنے سے وہ مزید اوپر چڑھے گی. تو یہ چیز بے حیائی کو فروغ دینے والی ہے, حیا کے خلاف ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہاں بدترین چیز ہے کہ انسان اپنی عورات کو ایکسپوز کرے. تو لہٰذا یہ چیز, اس چیز کو بہت زیادہ مانیٹر کرنا ہے ہم نے جب ہم اپنے بچوں کے لباسوں کو خریدیں. پھر اس کے بعد اگر عورت کی بات آئے تو عورت کا جو سطر ہے وہ غیر محرم کے سامنے مختلف ہے اور محرم کے سامنے مختلف ہے. اگر غیر محرم کے سامنے کی بات کریں تو اس میں اس کا چہرہ بھی سطر ہے, یعنی پورا جسم, اور اس میں اس کے چہرہ بھی اس میں شامل ہے, وہ سارا کا سارا سطر ہے. لیکن اگر محرم رشتہ داروں کی بات کی جائے تو اس میں اس کا چہرہ اور بازو کی 4 انگلیاں چھوڑ کر باقی سارا جسم عورت کا سطر شامل ہوگا. یعنی باپ ہے, بیٹا ہے, بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, چچا ہے, ماموں, یہ سب محرم رشتے ہیں. اسی طرح سسر ہیں, اسی طرح آپ کے بیٹے ہیں, اسی طرح, یعنی اب آپ کو محرم رشتے سمجھ میں آئے. اب ان محرم رشتوں کے سامنے آپ چہرے کو کھول سکتے ہیں, اپنی بازو کی 4 انگلیوں کو چھوڑ کر, 4 انگلیوں تک بازو کو کھولا جا سکتا ہے. اس کے بعد باقی سارے جسم کو ان رشتوں کے سامنے بھی ڈھانپنا ہوگا, کیونکہ حیا اس بات کا تقاضا کرتی ہے. اب دوسرا مقصد سمجھو کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلا مقصد کیا بتایا, یواری سوآتکم, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کو بنایا. اب دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, وریشن. آیت میں آپ وریشن کو ہائی لائٹ کریں. وریشن کہتے ہیں پرندے کے پر, یعنی جو مقصد پرندے کے لیے اس کا پر پورا کر رہا ہے وہی مقصد انسان کے لیے اس کا لباس پورا کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرندے کے لیے اس کا پر کیا کر رہا ہے. اگر آپ پرندے کو آبزرو امیجن کریں تو پرندے کے اوپر جو پر ہے اس کو وریشن کا نام دیا گیا ہے, اور وہ کیا کام کر رہا ہے, وہ اس کے جسم کی حفاظت بھی کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں پرندے کا پر جو ہے وہ اس کے جسم کی حفاظت بھی کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ کیا کر رہا ہے, گرمی, سردی ہے, دھوپ ہے, اس کو اس سے بچائے گا, موسم کی سختیوں سے اس کو بچائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کیا کرے گا کہ اگر اس کے جسم پر کوئی عیب ہے, کوئی داغ ہے, کوئی دھبے ہیں, تو وہ ان کو بھی چھپائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ پرندے کے پر اس کو جسم کے سکون کا باعث ہے, اس کو ایک جسمانی سکون میں. آپ ایک نیکڈ یا آپ نے پلگڈ ہین کو آپ امیجن کریں, وہ مرغی جس کے اوپر کوئی پنکھ نہیں ہے, کوئی جو ہے اس کے اوپر فیدرز نہیں ہے, آپ اس کو امیجن کریں, یا ایک بچہ جو بالکل تازہ تازہ پیدا ہوا ہے مرغی کا, یا کوئی چوزا ہے, یا کوئی چڑیا کا بچہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل پلگڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی بال نہیں ہوتے, وہ بالکل چھوٹا سا کمزور سا ہوتا ہے. تو کیا وہ بچہ محفوظ ہے ان پروں کے بغیر؟ نہیں. تو لہٰذا وہ سکونت کا باعث ہے. اس کے علاوہ پرندے کے لیے اس کا پر کیا کرتا ہے, وہ اس کی پہچان کا بھی ذریعہ ہے. پروں کے ہی ذریعے مرغی کو پہچانتے ہیں, مرغے کو پہچانتے ہیں, مور کو پہچانتے ہیں, تو پر ایک پہچان کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ پرندوں کے لیے ان کے پر موجب زینت بھی ہیں, کہ کسی کا کوئی رنگ ہے, اگر آپ طوطے کو دیکھیں تو اس کے پر کا کوئی اور رنگ ہے, مور کو دیکھیں گے اس کے پر کا کوئی اور رنگ ہے, مرغے کو دیکھیں گے تو اس کے پنکھوں کا کوئی اور رنگ ہے, اور جو مرغی ہے اس کے جو پر ہے ان کا کوئی اور رنگ ہے. تو لہٰذا جو مختلف رنگوں میں پروں کا ہونا ہے یہ موجب زینت بھی ہے, تاکہ وہ اپنے جینڈرز کو اٹریکٹ کر سکیں اور وہ اپنی جو ایک ریپروڈکٹیو سائیکل اس کو مینٹین رکھ سکیں. تو لہٰذا اتنے سارے مقاصد ہیں, اور یہ سب کس میں آ رہے ہیں, وریشن میں آ رہے ہیں. تو لہٰذا جو مقصد پروں کے لیے, پرندوں کے لیے ان کے پر ادا کر رہے ہیں, وہی مقصد انسان کے لیے اس کا لباس ادا کر رہا ہے. اس کا لباس اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے, اس کا لباس اس کو گرمی, سردی, چھاؤں سے بھی بچا رہا ہے, اس کا لباس اس کو موسم کی سختیوں سے بھی بچا رہا ہے. جسم کے جو داغ ہیں, دھبے ہیں, عیب ہیں, ان کو بھی چھپا رہا ہے انسان کا لباس. اس کے علاوہ اس کے جسم میں سکونت کا سبب بھی بن رہا ہے. اس کے علاوہ اس کی پہچان کا بھی ذریعہ, میرا لباس میری پہچان کا ذریعہ. اور اس کے علاوہ موجب زینت بھی ہے. انسان آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر ایک ایسپیکٹ رکھ دیا گیا ہے کہ ہم مختلف ڈیزائن میں اپنے کپڑوں کو سلوائیں.
اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ڈیزائن کی جو ایک ویرائٹی ہے وہ اس میں چینج آتا جاتا ہے، کبھی کیا چیز ان ہوتی ہے، کبھی کیا چیز آؤٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ چیز زینت کا سبب بننے کے لیے ہوتا ہے کہ لباس کو اللہ تعالیٰ نے زینت کا سبب بنایا، اور لباس کو خوبصورت سلوانا یہ چیز اس کے اندر بہت پرکشش اس کو بنوانا، اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قباحت نہیں رکھی. اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حتمی حکم دیا. حتمی حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس و شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے بھی بنایا، موجب زینت بھی بنایا. تو حتمی حکم اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دیا کہ یاد رکھو کہ سب سے بہترین لباس لباس التقویٰ ہے، یعنی وہ لباس جس کے ذریعے سے تم اپنے سطر کو ڈھانپو. تو لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لباس تقویٰ کیا ہے؟ لباس التقویٰ وہ لباس ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بنایا جائے، اور جو بہترین طریقے سے آپ کے جسم کو ڈھانپے، جو بہترین طریقے سے ساتر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی پوچھ کے ڈر سے اس کو بنایا جائے. تو لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیمانے کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں کہ لباس جو ہے وہ اگر میں کہتی ہوں کہ ہاں میں تو لباس بنواتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ ہاں مجھے تو یہ ہے کہ میرا لباس ساتر ہے، اور اپنی طرف سے میں کھلا ڈلا بھی بنواتی ہوں، تو پھر آپ کو کچھ پیمانے بتائے جا رہے ہیں کہ ان پیمانوں کے ساتھ اپنے لباس کو میچ کیا جائے کہ کیا میرا لباس واقعی لباس التقویٰ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی لباس قابل قبول ہے جو لباس التقویٰ ہے. تو سب سے پہلا پیمانہ یہ ہے کہ لباس کا ساتر ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا کہ وہ چست نہ ہو. اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ باریک اور ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. اب ہم ہر چیز کے انشاءاللہ دلائل بھی دیکھیں گے، ابھی ہم صرف پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ساتر ہو، اس کا ساتر ہونا بہت ضروری ہے، چست نہ ہو، باریک اور ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اور غیر قوموں سے مشابہت نہ رکھتا ہو. مرد عورتوں جیسے لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں جیسے لباس نہ پہنے. اس لباس کو بنوانے میں اور خریدنے میں اور اس کی چوائس میں اسراف نہ ہو. اس کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں. اس لباس کو بنوانے میں، اس کی ڈیزائننگ میں، اس کو خریدنے میں اور اس کو پہن کر کسی قسم کی ریا نہ آئے، ریاکاری، تکبر نہ آئے، فخر نہ آئے، اس کا کسی قسم کا کوئی عنصر سامنے نہ آئے. اب سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اس لباس کا ساتر ہونا بہت ضروری ہے. اس ساتر ہونے کے دلیل خود سورہ اعراف کی یہی آیت ہے، آیت نمبر 26، کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے. تو لہٰذا سب سے پہلا فارموسٹ جو کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ اس کا ساتر ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا قرآن کے اندر، اور قرآن کی آیت ہی اس کی دلیل ہے. اس کے بعد دوسری کنڈیشن ہمارے پاس کیا جاتی ہے؟ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ لباس چست نہ ہو. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے عورتوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ بظاہر تو لباس پہنتی ہوں گی، مگر لباس کے باوجود وہ بے لباسی کی کیفیت میں ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں اور خود ان کی طرف مائل ہونے والیاں. یہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہ کر سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو کئی فاصلوں سے آ رہی ہے. تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا لباس چست نہ ہو. تو یہاں پر اگر میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے کرائٹیرینس کہ ہر انسان کی مختلف چوائس ہے، تو اگر یہ شخص کہتا ہے کہ یار اگر میرا لباس فٹڈ نہ ہو، اس میں پراپرلی پلیٹس نہ بنی ہوئی ہوں، وہ پراپرلی اس کی فٹنگ نہ ہو، جیسی فٹنگ میں ڈیمانڈ کرتی ہوں ویسی اگر فٹنگ میری درزن نے یا میں نے نہیں بنائی تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور مجھے لباس پہننے کی چاہت نہیں محسوس ہوتی، اور پھر مجھے وہ لباس پہننے کا دل نہیں کرتا، تو اپنے اس کرائٹیرین کو، اپنے اس پرنسپل کو توڑنا پڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بدترین عورتیں ہیں کہ جو لباس کے باوجود برہنہ ہے. اور ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے فٹڈ لباس پہنا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک کرو، ایک ایک آپ کے جسم کی جو ڈھال ہے، آپ کا مطلب کون سا پورشن کہاں میں موجود ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے فٹڈ پہنا ہوا کے اوپر اگر آپ نے دوپٹہ بھی
پہن رہے ہیں تو لٹرلی وہ چیز پھر بھی واضح ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے آلریڈی نیچے اتنا ٹائٹ پہن لیا ہے کہ اب اوپر آپ اگر کور بھی کر رہے ہیں تو اس کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہو رہا. تو لہٰذا چست کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مزاحمت کی. پھر اسی طرح لباس کے بارے میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لباس ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، باریک نہ ہو. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یمنی چادریں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 یمنی چادریں ایک صحابی کو گفٹ کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ ایک سے اپنا کرتا بنا لو ایک چادر سے، اور دوسری چادر اپنی بیوی کو دے دو اور اسے کہو کہ وہ اپنی چادر بنا لے، اپنا دوپٹہ بنا لے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ اس چادر کے نیچے کپڑا لگا لیں تاکہ وہ نمایاں نہ ہو. تو لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک عورت دوپٹہ بھی پہنتی ہے اور وہ دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ اس سے اس کے بال بھی نظر آ رہے ہیں، بالوں کے اندر جو کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، بالوں کے اندر جو موجود پنز ہیں، جو کیچرز ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، کان بھی نظر آ رہے ہیں، گردن بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اسٹل اس نے دوپٹہ تو پہنا ہوا ہے. تو وہ دوپٹہ نہیں ہے بلکہ وہ مذاق ہے لباس کا، کیونکہ وہ لباس التقویٰ نہیں ہے. تو لہٰذا ایسے دوپٹے کے بارے میں مزاحمت ہے، اور اگر ایسی مزاحمت نہ ہوتی تو آپ سب تلقین نہ کرتے، آپ سب اس کی چوائس پہ چھوڑ دیتے کہ اگر وہ عورت لگانا چاہتی ہے لگا لے، نہیں لگانا چاہتی نہ لگائے. لیکن آپ سب نے تلقین کی کہ اگر وہ لباس کی دوپٹہ پہنے گی تو اسے ہر حال میں اس کے نیچے کپڑا لگانا ہوگا تاکہ وہ نمایاں نہ ہو. تو یہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جو شفون کا لباس ہے یا شفون کے جو دوپٹے ہم یوز کر رہے ہیں، اب ہمیں ان کو کیسے یوز کرنا ہے. ہمیں ہر حال میں ایسا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا جسم کی ساخت واضح نہ ہو یا سطح کا جو کرائٹیریا ہے وہ ٹوٹے نہ. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز کیا بتائی، ایک اور کرائٹیریا کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ مردوں کا اگر لباس ہے تو وہ عورتوں کے مشابہ نہ ہو، یا اگر عورتوں کا لباس ہے تو وہ مردوں کے مشابہ نہ ہو. اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں پر اللہ تعالیٰ صبح اور شام لعنت کرتا ہے. 4 لوگوں پر اللہ تعالیٰ صبح اور شام لعنت کرتا ہے. ایک وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہے، یعنی عورتوں جیسی باتوں کا سٹائل ہے، عورتوں جیسی بات کرنا، عورتوں کی جیسے پروفیشنز کو اڈاپٹ کرنا، انہیں جیسے لباس کو پہننا، انہیں جیسے سٹائلز کو اڈاپٹ کرنا، بڑے بڑے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آج ایک چیز بڑی ان ہے کہ مردوں نے بال بہت بڑے بڑے رکھنا شروع کر دیے. ایک چیز ہے کہ ہاں ایک الگ ایسپیکٹ ہے، سنت کا ایسپیکٹ اس میں آتا ہے کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال تھے، اور آپ دیکھتے ہیں اسکالرس کو کہ انہوں نے اپنے کان کے لو تک بال رکھے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو فیشن کی سینس کو رکھتے ہوئے بالوں کو بڑا کیا جا رہا ہے، اس میں فلکس بھی ہے مردوں کی، اور لٹرلی جب مرد جو ہے وہ آگے کو چھپتا ہے تو اس کی فلکس آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو بالوں کے آگے ایک لٹے سے بنتی ہیں وہ لٹیں بھی آ رہی ہیں. پھر جو ہے وہ مرد ان کو بلو ڈرائی بھی کر رہے ہیں، ان کو اسٹریٹ بھی کر رہے ہیں، ان کی ہائٹس بھی بنا رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ عورتوں کی مشابہت ہے. بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے بڑا اسٹائلش لگ رہا ہے میرا بیٹا یا یہ لڑکا یا یہ بچہ یا فلاں کا بچہ یا فلاں کا یہ، لیکن اصل میں یہ چیز عورتوں کی مشابہت میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مردوں پر صبح اور شام لعنت کرتا ہے. یہ چیز بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ملعون عمل ہے. پھر اسی طرح وہ عورتیں، ان عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ صبح اور شام لعنت کرتا ہے جو مردوں کی طرح رہیں، یعنی ویسی بات کرنا، ویسے اسٹائلس کو اڈاپٹ کرنا، ویسی ڈریسنگ کو اڈاپٹ کرنا، اور پھر ویسے ہی پروفیشنز کی طرف جانا. تو لہٰذا یہ چیز اسی میں شامل ہے. اسی طرح وہ شخص جو جانوروں کے ساتھ غیر فطری عمل کرے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام لعنت ہے. اور تیسرا وہ لوگ جو عمل قوم لوط کریں. یہ 3 وہ شخص ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ صبح اور شام لعنت کرتا ہے. تو لہٰذا اس سے کیا سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ لباس کو ہر حال میں ہمیں اپنے لباس، اپنی چوائسز، اپنی سٹائلنگ، اپنی ڈیزائننگ کو ہر حال میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ وہ کسی صورت اپوزٹ جینڈر کے ساتھ میچ نہ کرے. اگر عورت ہے تو اس کا مرد کے ساتھ میچ نہ کرے، مرد ہے تو وہ عورتوں کے ساتھ میچ نہ کرے. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے لباس التقویٰ کو بیان کیا، اور لباس التقویٰ میں ایک اور کرائٹیریا یہ ہے
کہ وہ غیر قوموں کی مشابہت میں نہ ہو، ہندوؤں جیسا لباس نہ ہو، یا نصارہ جیسا لباس نہ ہو، یا یہودیوں جیسا لباس نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی پیروی کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے. تو لہٰذا ہماری اگر چوائسیز ان کی چوائسیز سے میچ ہو رہی ہیں، یا ہمیں ان کے فنکشنز پسند آ رہے ہیں، ہمیں ان کی برتھ ڈے پارٹیز پسند آ رہی ہیں، ان کی ویلنٹائنز پسند آ رہی ہیں، ان کے جو ہے وہ ان کے فنکشنز ہمیں بہت اٹریکٹیو لگ رہے ہیں اور اپنی ہمیں عیدیں بورنگ لگ رہی ہیں، تو لہٰذا یہ چیز اسی کے اتباع میں آتی ہے، اسی کی پیروی میں آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی انہی کی جیسی رسومات ہمیں پسند آ رہی ہیں، ہمیں مہندی اٹریکٹیو لگ رہی ہے، ہمیں جو ہے وہ ابھی اس پہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اور اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم نے لازمی نیکسٹ سیشن پہ بات کرنی ہے. کیونکہ جو غیر قوموں کی اتباع ہے وہ جیسے جیسے قیامت کا دور قریب آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح ان کی پیروی کرو گے کہ جیسے اگر وہ بالش چلیں گے تو تم بھی بالش چلو گے، اگر وہ ایک قدم بڑھیں گے تم بھی ایک قدم بڑھو گے، یہاں تک کہ خدا نخواستہ اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے تو تم بھی کرو گے. یعنی اتنی زیادہ انٹینسٹی ہوگی اتباع کی، غیر قوموں کی اتباع. تو اس پہ ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی کہ غیر قوموں کی اتباع کیا ہے، اور اس پہ آپ سب نے سوچنا ہے اور اپنے پوائنٹس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ دو ایلیمنٹس ایسے ہیں جن پر میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ابھی میں انشاءاللہ یہ لیکچر اینڈ ہوتے ہی شیئر کر دوں گی، آپ نے ان کو سننا ہے اور ان کو بھی اپنے پوائنٹس میں شامل کرنا ہے. غیر قوموں کی اتباع کیا ہے، اس میں آپ لکھیں گے کہ اس کی قباحت کیا ہے، اور ہماری زندگی میں یا آپ کی اپنی آبزرویشن میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں آپ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ یہ تو غیر قوموں کی صریح اتباع ہے. تو لہٰذا وہ سارے پوائنٹس آپ نے اپنے پاس پیج پہ لکھنے ہیں. پھر انشاءاللہ ایک ڈے ہم الاٹ کر لیں گے، اس ڈے پہ آپ اپنے سب شیئر کر لیجیے گا اور پھر ہم ایک دوسرے کے پوائنٹس ریڈ آؤٹ کر لیں گے، اور یہ چیز اویئرنیس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں 2 لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ بھی غیر قوموں کی اتباع میں ہی ہیں، ان کو بھی آپ مینشن کر لیجیے گا تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو لہٰذا غیر قوموں کی اتباع بھی ایک ملعون عمل ہے. اسی طرح لباس بھی، لباس التقویٰ کا ایک اور کرائٹیریا یہ ہے کہ اس میں اوور اسپینڈنگ نہ ہو، ویسٹفulness نہ ہو، اسراف نہ ہو. اسراف کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک معاشرے کا ایک مڈل کا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ طبقہ جیسا کھاتا ہے، جیسا پیتا ہے، جیسا اوڑھتا ہے، جیسی اس کی سپینڈنگ ہے، اگر اس سپینڈنگ سے بہت زیادہ آگے نکل رہے ہیں، ویسے گھر ہیں آپ کے، ویسی گھر کے اندر انٹیریئر ڈیزائننگ ہے، ویسی لباس کی چوائس ہے، ویسے لباس ہیں، ویسی محفلیں ہیں، تو وہ اسراف میں آئے گا. یعنی اگر ہر ایونٹ کے لیے آپ کا لباس 50 ہزار کا یا 10 ہزار کا یا 20 ہزار کا آ رہا ہے اور اس سے کم تو ہاتھ ہی نہیں رکھ رہے، اور اتنے برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اگر میں نے اس برانڈ کا نام پہنا تو میں کیا بتاؤں گی کہ میں نے کہاں سے لیا ہے، تو لہٰذا تم اس سے تو میری ناک کٹ جائے گی، ایسا ویسا. یہ چیز جو ہے وہ اسراف کے ایلیمنٹ میں آتی ہے، اور اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کیونکہ اسراف شیطان کی طرف سے ہے. پھر اسی طرح ایک اور کرائٹیریا لباس التقویٰ کا یہ ہے کہ اس میں ریاکاری اور تکبر نہ ہو. تو اس میں کیا چیزیں شامل ہیں وہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لہٰذا بات ہم لوگ کر رہے تھے لباس التقویٰ کے کون کون سے عناصر ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ لباس کا ساتر ہونا بہت ضروری ہے، لباس چست نہ ہو، باریک اور ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اس کے علاوہ عورتوں کا مردوں جیسا نہ ہو اور مردوں کا عورتوں جیسا نہ ہو، غیر قوموں کی مشابہت میں وہ لباس نہ پہنا جائے، اس میں اسراف نہ ہو. ایک اور پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس میں ریاکاری اور دکھاوے کا عنصر نہ ہو، تکبر کا عنصر نہ ہو. تو اس میں یہ ہے کہ انسان میں سوچتا ہے کہ میں نے تو کبھی ایسے لباس کو کبھی اس نیت سے خریدا نہیں کہ میں ریاکاری کروں یا دکھاوا کروں، بس مجھے پسند ہے اچھا لباس پہننا، یا مجھے پسند ہے فلاں برانڈ کا پہننا، یا مجھے پسند ہے اتنی قیمت کے لباس کو پہننا. تو پھر انسان اپنے اس پیمانے کو اس طرح سے معیار کر سکتا ہے کہ اگر انسان کو لباس خریدتے ہوئے یا کوئی بھی لباس آپ بنا رہے ہیں، اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کو سلوا رہے ہیں، اس کو خرید رہے ہیں، یا خریدنے سے پہلے ایک امیج ہے ذہن میں کہ میں ایسا لباس اس ایونٹ کے لیے خریدوں گی، تو لہٰذا اس لباس کو خریدنے سے پہلے اگر یہ چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ میرا لباس جو ہے وہ ایونٹ پہ ون آف دا بیسٹ ہونا چاہیے، سب سے بہترین ہو، جو کوئی لباس کو دیکھے وہ واہ واہ کرے، میری ڈیزائننگ سب سے ڈفرینٹ ہو،
میری لیس سب سے ڈفرینٹ ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی نے ایسا لباس نہ پہنا ہو اور ہر کوئی میرے لباس کی تعریف کرے. اگر کسی نے لباس کی تعریف نہ کی تو میں کہوں گی کہ جیلس ہو رہا ہے یا میں اس سے بات نہیں کروں گی، تو میں بھی اس کے لباس کی تعریف نہیں کرتی. کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ مائنڈ پروسیس کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ لباس لباس شہرت کا ہے. یہ لباس شہرت کے لیے پہنا گیا ہے، یہ لباس ریاکاری کے لیے پہنا گیا ہے، یہ لباس دکھاوے کے لیے پہنا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت اس میں یہ شامل ہوگی کہ میرا لباس سب سے بہترین ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس میں ایک عنصر یہ آ جاتا ہے. ایک اور عنصر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بہت ہی کوئی نفیس اور بڑا ہی ڈیلیکیٹ اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا لباس اس لیے پہنتا ہے کہ اس کو وہ فخر کا سبب بنے یا تکبر کا سبب بنے یا پوری آڈینس میں سب سے بہترین لباس ہو، تو یہ تو لباس الشہرا نظر آ رہا ہے کہ لباس الشہرا ہے جو بدترین لباس ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان بہت ہی سادہ، بہت ہی آپ کہہ لیں کہ دھیما پھٹا پرانا اور بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ بڑا ہی ڈل کلر کا اس لیے خریدتا ہے، اس نیت سے خریدتا ہے، یا گھٹیا کوالٹی کا، یا آپ کہہ لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بوڑھوں والے کلرز پہنتے ہیں نا. بوڑھوں والے کلرز کون سے ہیں؟ جو لائٹ کلرز ہیں، آپ سمجھ لیں. اگر وہ اس نیت سے خرید رہا ہے وہ لباس کہ وہ سب میں بڑا متقی اور پرہیزگار لگے، جیسے قرآن پڑھانے والا، اس لیے جو ہے وہ اگر عورتوں مردوں کی مجلس ہے جہاں پر نامحرموں کا شمار ہے، وہاں پر تو آپ کو ہر حال میں جلباب یا خمار اوڑھنا ہے اپنے لباس کے اوپر، تاکہ آپ کا جسم ایک لباس کی زینت سے بھی آپ اس کو چھپا سکیں. اور اس کے لیے ہر انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنے اپنے لیول پہ. لیکن عورتوں کی مجلس میں بھی آپ جو ہے وہ آپ اپنے سر کو بالکل ڈھیلا نہیں کر رہے، آپ نے بالکل کوئی قسم کی زینت اختیار نہیں کر رہے، آپ کوئی جیولری نہیں پہننا پسند کر رہے، اور آپ کا لباس بھی ایسا ہے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے خدا نخواستہ، یا آپ خود ایک زہد اور تقویٰ کو شو کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی لباس الشہرا ہی ہے. علماء کرام کے نزدیک یہ لباس بھی لباس الشہرت ہے جو ملعون لباس ہے. تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لباس شہرت کا نہ ہو. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شہرت کا لباس پہنا، جس نے شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے. یعنی کہ اس لیے کہ میرا لباس سب سے بیسٹ ہو، سب سے مہنگا ہو، سب سے اچھا ہو، سب کی نظر پڑے، سب تعریفیں کریں، اور یا میری بیٹی کا کو میں ایسا لباس پہناؤں گی اس کی شادی پہ، کیسا لباس کسی نے اپنی بیٹی کو نہیں پہنایا ہوگا، تو لہٰذا سب لوگ واہ واہ کریں گے کہ انہوں نے تو اپنی بیٹی کو کتنا مہنگا لباس پہنایا، 1 لاکھ کا پہنایا یا پتہ کتنے لاکھوں کا پہنایا. تو استاذہ نے یہ مثال دی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی چیز شہرت کے لباس میں ہے، اور ایسے لباس کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے. اور اس کے برعکس ایک اور حدیث بھی ہے جو بہت پیاری ہے، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مالی استطاعت کے باوجود سادگی کا لباس پہنا، یعنی جیب اجازت دیتی ہے کہ آپ 5,000 کا لباس بھی پہن سکتے ہیں، آپ اس سے مہنگا لباس بھی پہن سکتے ہیں. اور اگر ایک عورت ہے جس کے شوہر کی، استاذہ نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اگر ایک عورت ہے اس کے شوہر کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، تو اگر وہ 5,000 کا لباس پہنتی ہے تو یہ اسراف کا لباس نہیں ہے، کیونکہ وہ افورڈ کر سکتی ہے، اس کی جیب اجازت دیتی ہے. لیکن اگر ایک عورت کی شوہر کی تنخواہ 20,000 ہے یا 50,000 ہے، اور وہ پھر بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے تو پہننا ہی 10,000 کا ہے یا 7,000 کا، کیونکہ میری کولیگز ایسے لباس پہن رہی ہے، میں ان کے ساتھ کیسے چلوں گی، کیسے بیٹھوں گی، مجھے اسی سلون سے اسٹائلنگ کروانی ہے، اسی سلون سے مجھے ڈائی کرانا ہے، اسی سلون، تاکہ میں بتاؤں کہ میں نے بھائی فلاں سلون سے کیا، فلاں برانڈ سے خریدا. یہ لباس الشہرا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں صاف میں آئیں گی. لیکن اگر سادگی کا لباس پہنتا ہے، اور سادگی میں وہ سادگی نہیں جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائی کہ وہ عورتوں کی مجلس میں بھی وہ ایک عجیب سا حلیہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے جس میں وہ ایک عجیب سا امیج شو کرے کہ اسلام آپ کو یہ پورٹری کر رہا ہے، تو ایسی بات نہیں. سادگی کا لباس پہنے ہیں، اس کی یہ اجازت دیتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک منیمل پرائس میں خریدے، تو میدان حشر میں اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تو اپنے لیے منتخب کر لے جو تو پہننا چاہے. یعنی قیامت کے دن پھر اس کے لیے اعزاز ہوگا کہ آج ان لباسوں میں سے جو لباس تم پہننا چاہتی ہو تم اپنے لیے منتخب کرو، اور اس دن یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہوگا. تو لہٰذا اپنے لباس کی چوائس میں بھی ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے
کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ پہن رہے ہیں. اب ہم نے لباس تو پہن لیا, ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا کہ ہمارا لباس کیسا ہوگا, وہ چست نہیں ہوگا, وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا, وہ باریک نہیں ہوگا, ہم شفون کے دوپٹوں کو اوائڈ کریں گے, وہ جو ہے وہ آپ کے نیک چپکا ہوا نہیں ہوگا, مردوں کی مشابہت نہیں اختیار کرنے والا ہوگا, غیر مسلم اقوام کی مشابہت میں نہیں ہوگا, جس میں آپ دیکھتے ہیں ساڑیز کو دیکھتے ہیں اور پھر ساڑیز کے اندر ایک خاص سٹائل ہے جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, تو وہ بھی چیز ہندوانہ اس کلچر سے ہمارے اندر آئی, کیونکہ ساڑی کے اندر کیا چھپ رہا ہے, کچھ بھی تو نہیں چھپ رہا. آپ نے ایک دوپٹہ تو لپیٹ لیا, دوپٹہ ٹائپ وہ ایک ڈریس ہے جس کو آپ نے لپیٹ تو لیا جیسا, لیکن اس میں آپ کا ہپ بھی ایکسپوز, آپ کی کمر بھی ایکسپوز, آپ کی چیسٹ بھی ایکسپوز, اس میں کیا کور ہو رہا ہے, کچھ بھی کور نہیں ہو رہا. اور ساڑی کوئی بیگی ہوتی, ساڑی کبھی بھی بیگی اچھی بھی نہیں لگتی, ساڑی جب تک فٹڈ نہیں ہے وہ اچھی نہیں لگے گی, تو پھر لہٰذا وہ چست بھی ہے تو وہ تو لباس تقویٰ کی کرائٹیریا کو فلفل ہی نہیں کر رہی. تو لہٰذا یہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, یہ غیر مسلم اقوام کی اتباع میں آئی ہے چیز, جو ہم نے سیکھ لی اور ہم نے اس کو پھر اپنے لیے اسٹائل کرنا شروع کر دیا. تو لہٰذا اب لباس کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا لباس, کوشش کیا ہر حال میں ہمارا لباس انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسا شریعت ہماری ڈیمانڈ کر رہی, جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سب سے پہلے ساتر ہو, اور پھر ہم اس میں اسٹائلنگ بھی کر لو, اس کی ڈیزائننگ بھی بنا لو, کیونکہ وہ موجب زینت بھی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ سادہ لباس ہونا چاہیے. سادہ لباس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس میں بالکل اسٹائلنگ نہیں کروائیں, اسٹائلنگ اس لیے کروا سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی موجب زینت والی چیز میں, وریشن میں آئے گا. لباس کا موجب زینت بھی ہونا چاہیے, لیکن وہ اسٹائلنگ کا مطلب یہ نہیں کہ پھر وہ سب سے پہلے کرائٹیریا جس میں سطر کا چھپنا ضروری ہے وہ فلفل نہ کرے. اس میں اسٹائلنگ جتنی بڑھ جائے کہ اس میں کٹس بھی آئیں, اس میں سلٹس بھی آئیں, اس میں بیڈس بھی آئیں, اس میں پتے بھی بنے ہوئے جہاں پہ بازو کا تھوڑا سا حصہ ایکسپوز ہو رہا ہے, اس میں کیپری کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ آرگینزا کے کپڑے بھی رکھوانا شروع کر دیں گے, جس سے اگر آپ ایلیگنٹ لگے گا تو ایلیگنٹ تو لگے گا, ٹھیک ہے, وریشہ تو ہوگا, لیکن پھر وہ جو پہلا کرائٹیریا ہے جس میں سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے وہ فلفل نہیں ہوگا. تو جس لباس میں زینت بھی ہے اور وہ سطر کو بھی ڈھانپ رہا ہے, وہ لباس التقویٰ ہے. آئی ہوپ یہ بات اب انشاءاللہ کلیئر ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. اب جب ہم نے لباس کو پہن لیا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کے لیے اس کو ایک اور کورنگ دی. یہ لباس تو محرم رشتوں کے سامنے ہوگا نا, اس کی بیوٹی, اس کی خوبصورتی محرم رشتوں کے سامنے ہوگی, لیکن جب نامحرم کی مجلس میں جائے گی عورت, یا جب عورت باہر نکلے گی گھر سے, تو پھر اس کو کیا کرنا ہے, اس کو اس لباس کے اوپر ایک جلباب اوڑھنا ہے, اس کو ایک چادر اوڑھنی ہے, یا اس کو اس کے اوپر برقع اوڑھنا ہے. صحابیات کے ہاں چادر تھی, اور وہ چادر ایسی تھی کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ لیا کرتی تھی. اور اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو ہم برقع اوڑھ لیتے ہیں, تو برقع مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہوگی, کیونکہ چادر میں پھر وہی بات ہے کہ آپ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے کور نہیں کر پا رہے ہوتے جتنا اچھا آپ کا برقع کور کرتا ہوتا ہے سر سے لے کر پاؤں. تو لہٰذا اب جب لباس کے اوپر چادر کو اوڑھا جائے گا تو اس کے بارے میں کیا حکم آ رہا ہے کہ اس کا پورے جسم کو ڈھانپنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ ہم چادر, اس میں ہم سب شامل ہیں, اور میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ آیات کو پڑھ کے کتنا ریگریٹ ہوتا ہے انسان کو کہ ہم ابھی اس حکم پر بالکل آپ کہہ لیں کہ عمل نہیں کر رہے, جو کہ بہت سنگین جرم ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ کام کرنا ہے اپنے اوپر کہ ہمارا لباس اور ہمارا جلباب اور ہماری چادر اور ہمارا عبایا, یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ لگی رہیں, اور ہمیں پتہ ہو کہ اس مجلس میں ایسا ہو سکتا ہے تو میں رسک فری ہونے کے لیے ایسا کر لوں, اس مجلس میں زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے تو میں ایسا کروں, کہاں مجھے کیا کرنا ہے, کہاں مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اس چیز کا بارے میں معلوم ہو. کیونکہ ہم قرآن کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں, ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ لوگ ہمیں جج کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو لباس ہیں, ہماری جو حیا ہے, وہ رول ماڈل بنے. ابھی میں انشاءاللہ آپ کو کچھ رول ماڈلس کے واقعات بھی بتاتی ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ چادر یا برقع جو ہے وہ پورے جسم کو ڈھانپے. تو بعض اوقات ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم چادر کو پہنتے ہیں, ایک دور میں ہم نے بھی پہنی, ہم چادر کو پہنتے ہیں اپنے کندھوں پہ ڈال لیتے ہیں, بس دیٹس اٹ, اور وہ سامنے سے پورا لباس آپ کا کھلا ہوا ہے, اور سب الگ کے لباس کو بھی دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات دوپٹہ کھسک جاتا ہے, چیسٹ بھی پرومیننٹ ہو جاتی ہے,
تو لہٰذا یہ چادر کے کرائٹیرین کو فلفل نہیں کر رہے. آپ کی چادر جب آپ لپیٹیں گے تو وہ اس کو اس طرح لپیٹیں گے کہ وہ پورے آپ کے جسم کو ڈھانپے. یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جو لباس وہ چادر یا وہ برقع ہوگا وہ پورے جسم کو ڈھانپے گا, سر سے لے کر پاؤں تک, اور نامحرم کے سامنے چہرے کو بھی ڈھانپا جائے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں خود عمل نہیں کر رہی تو میں اس چیز کو چھپاؤں, کیونکہ جو حق ہے وہ حق ہے, اس کو واضح کیا جائے گا. جب آپ حق کو واضح کرنے لگیں گے تو ایک وقت آئے گا انسان عمل بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. دوسری کیا چیز ہے کہ چادر یا برقع بذات خود زینت کا سبب نہ. پہلی کیا چیز بتائی کہ لباس کے اوپر جب آپ چادر یا برقع پہنیں گے تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہو. دوسری کیا چیز کہ وہ بذات خود ایک زینت نہ ہو, یعنی آپ نے زینت کو چھپانے کے لیے, اپنے جسم کو چھپانے کے لیے آپ نے چادر یا برقع پہنا. اب اس کے اوپر اتنی زیادہ بیوٹی ہے, اس کے اوپر اتنے زیادہ نگ لگے ہوئے ہیں, اتنی وہ دور سے اس میں چمک دھمک ہے, اس میں اتنی کڑھائی ہے, اتنی وہ خوبصورت ہے. تو لہٰذا یہ چیز وہ شرعی پردے کے اندر شامل نہیں ہوگی, اور یہ چیز اس کرائٹیرین کو بھی فلفل نہیں کرے گی جو کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے جلباب یا چادر یا برقعے کے لیے دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, کہ عورتیں زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. تو خود بخود ظاہر ہونے میں کلر آ سکتا ہے کہ بھئی گرمیوں میں ہم لائٹ کلرز پہنتے ہیں حجاب کے اور ابائے کے اور چادر کے, اور سردیوں میں ہم ڈارک کلرز پہنتے ہیں. کلر تو آ سکتا ہے, لیکن اگر وہ اتنی کڑھائی اور نگوں والی ہے کہ دور سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ چادر کم از کم جو ہے وہ 10,000 کی ہوگی, تو واہ بھئی کیا چادر پہنی ہوئی آپ نے, آپ مجھے جگہ بتائیں, آپ مجھے برانڈ بتائیں, تو پھر اگین خود موجب زینت ہے. اس چیز کو ہم نے مکمل طور پر اوائڈ کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بھی اس کی مذمت کی, وَلَا تَبَرَّجْنَا یا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرے. اس سے پہلے دور میں عورتیں جاہل تھیں اور اس وجہ سے وہ بناؤ سنگار کو نامحرم کے سامنے ظاہر کرتی تھی, تو ایسے ظاہر نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات کے ذریعے اس چیز کی مذمت کی ہے کہ جو جلباب بھی ہوگا یا جو برقع بھی ہوگا یا جو چادر بھی ہوگی وہ خود موجب زینت نہ ہو. پھر اس کے بعد ایک اور چیز کیا بتائی کہ وہ چادر یا برقع ایسا ہونا چاہیے کہ وہ باریک نہ ہو اور ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, یا اس میں سے جسم نہ جھلکے یا اس میں نمایاں نہ ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے کہ بعض عورتیں دنیا میں لباس پہنتی ہیں لیکن آخرت میں وہ ننگی ہوں. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں عنقریب ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, ان پر لعنت کرو, یہ لعنت کی گئی ہے, استغفر اللہ. اور فرمایا کہ جنت میں نہیں جائیں گی جبکہ جنت کی خوشبو دور کی مسافت سے پائی جائے گی. تو یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو باریک لباس یا ٹرانسپیرنٹ لباس پہننے کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھنے کے لیے ہم نے اب چادر کو بھی اومٹ کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چادر بھی نہ پہننی پڑے, ہم بس دوپٹے کو پھیلا کے کر لیں گے, جبکہ یہ چیز جو ہے وہ پردے کی اس میں نہیں آتی. آپ جب گھر سے باہر نکلیں گے ہر حال میں آپ کی جسم کے اوپر ایک جلباب ہونا چاہیے, ایک چادر ہونی چاہیے, ایک برقع یا چادر یا برقع ہونا چاہیے جس سے آپ لباس کو بھی چھپا لیں اور اس کو آپ کے جسم کو ڈھانپیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ دوپٹہ بھی کر لیتے ہیں تو کبھی سائڈ سے چیسٹ پرومیننٹ ہو جاتی ہے, کبھی آپ کا ہپ ایریا ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو چادر کا ہونا جسم کے اوپر لازم ہے جب انسان گھر سے باہر نکلے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو چادر یا برقع میں پہنوں گی اس کے اوپر پرفیوم نہ ہو, اس کے اوپر کسی قسم کی عطر یا فریگرنس یا پرفیوم نہ ہو, کیونکہ اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم پر سے گزرے وہ اس کی خوشبو کو سونگے تو وہ زانیہ عورت. استغفر اللہ. یعنی ایسی صورت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ غیر اگر مرد آپ کسی بھی مجلس سے گزرتے ہیں, آپ آفس میں جاتے ہیں, آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, جسے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ جب کلاس سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اکثر بچوں نے, کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا, تو انہوں نے بہت زیادہ اسٹرانگ قسم کا فریگرنس لگایا ہوا ہوتا ہے, اور لٹرلی وہ جب وہ انٹر ہوتی ہے کلاس میں تو وہاں سے ان کی خوشبو اسٹارٹ ہوتی ہے اور ہر ایک ان کو دیکھتا ہے, اور وہ کلاس کے جس رو سے وہ گزر کے جائیں گی آخری سیٹ تک, جس بھی سیٹ پہ وہ بیٹھیں گی وہاں تک جو لڑکا ہے جو لڑکی بیٹھی ہے اس کی سونگ رہی ہوگی خوشبو.
تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فریگرنس آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو ایسی فریگرنس کو استعمال کیا جائے جو آپ کی ذات تک رہے. اگر تو ایسی مل جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز پوری کوشش کی جائے کہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے نہا دھو لیا جائے تاکہ اس سے بدبو ختم ہو جائے گی. لیکن یہ جو رسک ہے یہ ہم نہیں لے سکتے پرفیوم والا اور فریگرنس والا. پھر اس کے علاوہ ہم نے کیا کہا کہ چادر یا برقع مردوں کی مشابہت نہ رکھتا ہو. ایک حدیث میں نے پہلے آپ کو بتا دی، ایک حدیث میں آپ کو اب بتا رہی ہوں. 3 اشخاص کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں ڈالے. یہ حدیث کون سی ہے؟ سلسلہ صحیحہ کی ہے. اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے. والدین کا نافرمان، نمبر 1. نمبر 2 وہ عورت جو مردوں کے مشابہ لباس پہنے، اور نمبر 3 دیوس. دیوس کون ہے؟ دیوس وہ مرد ہے کہ جس کی بیٹی یا جس کی بیوی یا جس کی بہن یا جس کی ماں بے پردہ گھر کے باہر جائے اور وہ خاموش ہے. تو لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے مرد کتنا کردار ادا کر رہے ہیں عورتوں کی پرورش میں، یا عورتوں کی مائنڈ بلڈنگ میں، یا عورتوں کی اصلاح میں، یا عورتوں کی تبلیغ میں. جب ہمارے مردوں کو خود کچھ نہیں پتا ہوگا تو پھر وہ کیا تبلیغ کریں گے یا کیا اصلاح کریں گے؟ تو کہیں وہ دیوس نہ بن جائیں. اور دیوس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا چیز آئے گی کہ جو ہے وہ اگر مثال میں کوئی گیدرنگ ہے اور مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لانا ہے، تو مرد کہے گا بھی تم نے بڑا خوبصورت اور ماڈرن بن کے جانا ہے تاکہ میرا بڑا اچھا ایک امیج بنے اپنی کولیگس، اپنی فیمیل کولیگس کے سامنے کہ بھائی اس کی بیوی تو بڑی ماڈرن ہے. یا خدا نخواستہ اگر مرد پردے سے روک رہا ہے، یا مرد اگر عورت پردہ نہیں کر رہی تو مرد اس کو روک بھی نہیں رہا، یا عورت اگر چست لباس پہن رہی ہے تو عورت اس سے منع نہیں کر رہی. جیسے ہماری میری دوست وہ بتاتی ہے کہ میرے فادر جو ہے وہ انہوں نے اپنی امی کو بھی سختی سے منع کیا کہ یہ بچیاں جو ہیں وہ چست پجامے نہیں پہنیں گی. اور پھر ایک دفعہ میں نے خرید لیا، مجھے نہیں اس بارے میں معلوم تھا، تو میرے ابو نے مجھے تو نہیں کہا لیکن پھر میری امی کو بلایا کہ اس کا یہ بھی جو ہے نا وہ ختم کراؤ یہ پجامہ. یعنی کہ مردوں کو اتنا کین ہونا چاہیے اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے لباس کے بارے میں کہ وہ اس چیز کے بارے میں ہر وقت الرٹ رہیں کہ کوئی چیز میرے گھر میں غلط نہیں ہونی چاہیے. تو دیوس وہ شخص ہے جو خاموش رہے فحاشی کے سامنے جو اس کے گھر میں ہوگی. تو لہٰذا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لباس یا برقع شہرت کا سبب نہ بنے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو بڑے ہی اہم. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے لباس سکھایا، لباس التقویٰ سکھایا، اس کے کرائٹیرین سکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ لباس جب ہم گھر سے باہر نکلیں گی تو ہمیں اپنی اس ریش کو، اس زینت کو اور اس لباس کی زینت کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلباب کا حکم دیا. یا جلباب کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ چادر ہو سکتی ہے یا عبایا ہو سکتا ہے. پھر اس عبائے کی بھی تلقین اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ عبایا یا چادر کیسی کیسی ہوگی. اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو حیا ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جب انسان کے اندر حیا چلی جاتی ہے تو ایمان خود بخود جانے لگتا ہے. تو لہٰذا ہی حیا کو آپ کہہ لیں دور قرار دیا گیا، اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جب میں نے اس کے بارے میں واقعات پڑھ رہی تھی میں صحابیات کے کہ ان کے اندر کتنی حیا تھی، تو ہم سوچ رہے تھے کہ مطلب میرے اندر کتنی حیا ہے، یا میں کتنا جھجک محسوس کرتی ہوں اپنے لباس کے بارے میں، اپنی چادر کے بارے میں، کہ میرا جو جسم ہے وہ کوئی مطلب کس طرح سے ڈھکا ہونا چاہیے. جب میں گھر سے باہر نکلوں گی تو مجھے کس طرح اپنے آپ کو چھپانا ہے. یہ جھجک میرے اندر پیدا ہوگی، یہ کتنی زیادہ ہے. صحابیات کے اندر کتنی تھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت عثمان کا ذکر اگر ہم حیا کے ٹاپک میں نہیں کرتے تو ہم ناانصافی کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حیا ہے کیا. حیا بیسیکلی کہتے ہیں دل کی جھجک. دل کے اندر جو ایک جھجک پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ پہلی بار اگر بچی کو، چھوٹی سی بچی جو 4-5 سال کو آپ سلیو لیس پہناتے ہیں نا تو اپنی بازو کو نا ساتھ ساتھ جوڑ لیتی ہے، اپنے جسم اپنا جو ٹارسو ہے اس کے ساتھ جوڑ لیتی ہے کہ کوئی میری جو ہے وہ انڈر آرمس کو نہ دیکھے، یا میری اس کو نا ایک
अनकंफर्टेबिलिटी का एहसास होता है कि मैंने स्लीवलेस पहना हुआ है, या उसको अगर आप निकर पहना देते हैं तो वो थोड़ा सा ना बेचैन होती है बच्ची। लेकिन अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली वो लिबास पहनाते रहते हैं, स्लीवलेस पहनाते रहते हैं या निकर्स पहनाते रहते हैं अपने फ्रॉक्स के नीचे, और तो वो बच्ची उसको उसके अंदर वो हया चली जाती है। और फिर आप देखेंगे उसको बैठने का भी तरीका नहीं आएगा कि उसको कैसे बैठना है पब्लिक में, उसको खुद को संभालना भी नहीं आएगा, क्या बात उसको पब्लिक के सामने करनी है, क्या बात उसको बाप के सामने नहीं करनी, कहाँ उसको छुप जाना है, किस अमल को करने, किस बात को बाप के सामने करना है, किस बात को माँ के सामने करना है, वो तमीज उसके अंदर चली जाए। तो फर्स्ट झिझक पैदा होती है किसी भी गलत काम को करने से पहले, जो एक रुकावट पैदा होती है, जो एक लिहाज पैदा होता है, जो शर्म पैदा होती है, या जो दिल के अंदर एक एहतजाज पैदा होता है, वो एहतजाज हया है। यानी हया आपको हर बुराई और शर्मनाक चीज से रोकती है। अगर आप देखते होंगे, अगर आप कोई टीवी या आप सीरियल देख रहे हैं या आप कोई इंटरनेट पे कुछ देख रहे हैं और फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ी सी ना रफ जा रही है, तो आपकी नजर जो इधर या उधर होती है और आप उसको स्क्रॉल बैक करते हैं, क्या चीज जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप उस चीज से गेट रेड हो, वो हया है। तो लिहाजा इस हया के बारे में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इतने ज्यादा आगे निकल चुके थे कि उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बार क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और आप सब की जो पिंडली है उससे चादर जरा हटी हुई थी। तो इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए और आप सब उसी हालत में आप सब बैठे रहे, पिंडली से जरा चादर हटी हुई थी। उन्होंने कोई सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और बात हो गई। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कोई सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, लेकिन पिंडली से आपने चादर को कवर नहीं किया, बल्कि वो उसी तरह पिंडली से हटी हुई थी चादर। उसके बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आए, तो जैसे ही हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आप सब के पास दाखिल हुए तो आप सब फौरन उठ के बैठ गए, आपने भी अपनी जो पिंडली है उसको ढांप लिया। अब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सब ऑब्जर्व कर रही थी दूर से। तो जैसे ही वो सब गए तो फिर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे पूछा कि आप सबने ऐसा क्यों किया। यानी जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो आपने कवर नहीं किया अपनी पिंडली को, जैसे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो आपने फौरन अपनी पिंडली को कवर कर लिया। तो उसमें जो आप सबने फरमाया वो बात इतनी ज्यादा मुझे हिट हुई कि आप सबने फरमाया कि मुझे उस आदमी से हया आती है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु में इस दर्जे की हया है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो वो जिस काम से आए थे वो मुझसे बयान ना कर पाते। यानी वो नंगा जिस्म वो देख ही नहीं सकते थे, उन्होंने अपने जिस्म को भी कभी नहीं देखा था, झुक के नहाते थे। और अगर मैं ऐसा ना करता और उठ के ना बैठता और अपनी पिंडली को ना ढांपता तो जो सवाल वो करने आए थे वो ना कर पाते, उनके अंदर इतनी शर्म थी। तो लिहाजा अगर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये बात, फिर इसी हया को अल्लाह ताला ने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंटेन रखने के लिए औरतों को भी हुक्म दिया कि वो हमाम के अंदर गुस्ल ना करें। हमाम क्या है? पब्लिक बाथ्स हैं। और इसके बारे में इसके बारे में एक रवायत आती है कि एक मरतबा कुछ खवातीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आई। उन्होंने तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वतन के बारे में पूछा कि तुम लोग किस वतन से हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग खम्स यानी कि शाम का एक शहर है खम्स, हम उस दर से आई हैं। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि तुम ही वो औरतें हो जो हमाम में नहाती हैं। हमाम क्या है? पब्लिक बाथ्स है। बोले क्या हमाम में नहाना क्या बुरी बात है? तो फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अपने घर के सिवा किसी घर में कपड़े उतारती है अल्लाह ताला उसकी पर्दादारी नहीं करता। तो ये चीज़ कितना ज़रूरी है समझना कि पब्लिक बाथ्स में कपड़ों को चेंज करना, या फिर किसी मकसद के लिए घर से बाहर आप गए और वहाँ पे आप जाकर उस मकसद को फुलफिल करने के लिए, जैसे अगर आप जिम में जा रहे हैं तो जिम में जाकर के आप कॉस्ट्यूम अपना चेंज कर रहे हैं, तो लिहाजा या फिर जो हम लिबासों को खरीदते हैं अब मॉल्स में, तो वहाँ पे ट्राई रूम्स होते हैं, उन ट्राई रूम्स में जाकर आप कपड़ों को चेंज कर रहे हैं, उतार रहे हैं, ये पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं, ये ठीक है, ये फिटेड है, ये छोटा है, ये लंबा है, ये चेक कर रहे हैं। इस चीज से शरीयत ने मना किया है और इसकी बहुत सारी कबाहतें हैं जो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ में भी आ रही हैं कि इस दौर में कि जहाँ पर कोई भी आपके उस रूम में सीसीटीवी फुटेज ले सकता है, सीसीटीवी कैमरा इंसर्ट कर सकता है, या कोई भी चीज हो सकती है, या कोई छुप के बैठ के देख रहा हो, अपनी लज्जत को पूरा कर रहा हो, तो आपको क्या पता।
تو لہٰذا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے شدید طور پہ منع کیا ہے کیونکہ یہ حیا کے خلاف ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیا اتنی زیادہ تھی کہ پوری زندگی انہوں نے اپنی حیا کو برقرار رکھا، لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو اس وقت بہت زیادہ فکر تھی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسپیشل ہدایت کی کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا جائے تو انہوں نے ہدایت کیا کی کہ اگر میں رات کو مر جاؤں تو میری موت کی خبر شہر میں پھیلنے نہ دینا، اور راتوں رات ہی دفن کر دیا جائے تاکہ زیادہ لوگ میرے جنازے پر جمع نہ ہوں۔ انہوں نے اسپیشلی ہدایت کی کہ اگر میں رات کو مر جاتی ہوں تو میری خبر کو زیادہ پھیلنے نہ دینا اور راتوں رات مجھے دفن کرنا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور ہدایت کی، انہوں نے کہا کہ میری چارپائی کے سرہانے میں پائٹی کی طرح درخت کی بڑی شاخ سے کمان کی شکل بنا کر اس کے اوپر سے چادر ڈال دینا تاکہ جسم کی ساخت دیکھنے والوں کو نظر سے اوجھل رہوں، یعنی بڑا سا درخت کی شاخ میرے سر کے پاس رکھنا اور پھر اس کے اور دوسری طرف بھی رکھنا اور پھر اس کے اوپر چادر ڈالنا تاکہ وہ ایک شیپ سی بن جائے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دلہنوں کو رکھنے والی نہیں ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں، ڈولی سی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھو اس میں کپڑا سے ڈلا ہوا ہوتا ہے، بیڈ کی جو بیک ہوتی ہے اس کی طرح سے شیپ ہوتی ہے، اندر سے اندر بیٹھی ہوئی عورت دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا عورت موٹی ہے عورت پتلی ہے عورت کی کیا ساخت ہے۔ بالکل ایسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میری چارپائی کا بھی ایسا ہی ہو کہ درخت کی شاخوں سے ایسا ایک گڈھا بنا دینا اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا تاکہ میرے جسم کی ساخت کسی کو نظر نہ آئے۔ اتنی زیادہ حیا دنیا میں انہوں نے مینٹین کی تو پھر اس کے بعد ان کی موت کے بعد بھی مینٹین کی۔ اگر ہم دنیا میں اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتے، اس طرح سے پردے کا اہتمام نہیں کرتے، اس طرح سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے چہرے کے پردے کا بھی اہتمام نہیں کرتے، ہمیں نہیں کوئی فرق پڑتا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم چادر اوڑے نہ اوڑے یا ہمیں مشکل لگ رہا ہے جو کچھ بھی ہے، تو پھر اگر دنیا میں ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے یا وہ جھجک ہمارے اندر نہیں ہے یا وہ احساس ہمارے اندر نہیں ہو رہا یا وہ ڈر جو وہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا، وہ ریگریٹ ہی نہیں ہے کہ میں کمی کر رہی ہوں، پردے کے حق میں کمی کر رہی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے موت کے بعد ہماری اس حیا کو مینٹین رکھیں گے؟ کیونکہ حیات اسی وقت مینٹین ہوگی جب دنیا میں ہم نے اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور رول ماڈل حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑھاپے میں تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور یہ بڑھاپے میں تھی اور بڑھاپے کی حالت میں ان کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے لیے کپڑا ہے بڑا ہی نفیس بڑا ہی مہنگا کپڑا ہے، جسے ہوتا ہے نا کہ ہم کپڑا خریدتے ہیں تو بڑا ہی ڈیلیکیٹ قسم کا بڑا خوبصورت بہت مہنگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لباس جتنا مہنگا ہوتا ہے اتنا باریک بھی ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے چیز نوٹس کرنی، جو شفون کا دوپٹہ جتنا زیادہ مہنگا ہوگا وہ اتنا لائٹ ویٹ ہوگا اور اتنا زیادہ باریک ہوگا، یہ آپ نے آبزرو کرنی ہے چیز۔ تو لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہے وہ ان کے بیٹے ان کے لیے بہت ہی نفیس کپڑا لائے تو انہوں نے واپس کر دیا، اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اس سے میرا جسم نمایاں ہوگا۔ بڑھاپے میں جا کر بھی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ نہیں پہنوں، بڑھاپے میں جا کر تو نبی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تمہیں نکاح کی رغبت نہیں ہے اور تم زینت کو بھی نہیں اختیار کرنا چاہتی تو پھر تم اگر پردہ اتار دو، یعنی وہ جو جلباب یا جو عبایا وہ اگر تم اتار بھی دو تو تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر تم کرو گی تو وہ بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نے بیان کیا قرآن میں، یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑھاپے کی حالت میں اس کو واپس کر دیا، میں نہیں اس کو پہن سکتی کیونکہ اس سے میرا جسم نمایاں ہوگا۔ تو پھر یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ جو شفون کا کانسیپٹ ہے وہ کہاں گیا، ہمیں کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے، یہ چیز بڑا ضروری ہے۔ ایسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال اگر ہم بیان نہیں کرتے تو یہ بھی بے انصافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر جو جھجک تھی، وہ جو ایک شرم و حیا تھی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ بیان کرتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو وہ چونکہ ان کے شوہر تھے تو لہٰذا وہ پاس سے اپنی روٹین کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرتی رہتی، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ان کے حجرے میں قبریں تھیں نا، اگر آپ نے وہ ماڈل دیکھا ہے آپ نیٹ پہ ماڈل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپلیٹ ایک ماڈل بنایا ہوا ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ حجرہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شو کیا ہے، اور اس حجرے میں قبروں کی جو تعمیر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ کس طرح سے وہ اگر آپ چیک کیجیے گا انٹرنیٹ کے اوپر تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اسی طرح روٹین کے ساتھ تلاوت کرتی تھی اور وہ پردہ نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ
ان کے شوہر تھے، محرم تھے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو پھر بھی وہ ان کے والد صاحب تھے تو وہ اسی طرح تلاوت کرتی رہتی، پردے کی حالت میں نہ ہوتی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اور ان کی قبر جب ان کے حجرے میں تعمیر ہوئی تو وہ بے پردہ ہوتے ہوئے جھجک محسوس کرتی تھی، اور جب وہ تلاوت کرتی تو پردے کی حالت میں تلاوت کرتی. یعنی اتنی زیادہ ان کے اندر حیا اور اتنی زیادہ پاک دامنی اور خود کی حفاظت ان کے اندر اتنی زیادہ ہے. تو لہٰذا ہم نے آج کے جو لیکچر ہے اس میں ہم نے حیا کو دیکھا، ہم نے لباس کو دیکھا، ہم نے جلباب کی اہمیت کو دیکھا. ابھی میں نے جلباب کی اہمیت کو بہت کم ڈیٹیل میں بیان کیا کیونکہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ جب سورہ نور میں آئے گا تو ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہماری زندگی میں اس کو تھوڑا سا میں نے کوشش کی ہے لائٹن کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق کے ساتھ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حق ہے، اور اس طرح حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے. کیونکہ لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے. اور جتنا زیادہ ایک اسکالر ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، میں کیا کروں، یعنی اتنی ساری سٹیجز ہے پردے کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ پردے کی جس سٹیج پہ اس سٹیج سے آگے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آگے لے کر جائے گا. تو کوشش انسان یہ کرتا رہے کہ اچھا اب میں نے ایک وقت ہے کہ آپ جو ہے جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو آپ میک اپ بھی کرتے تھے، آپ کو شوق ہوتا تھا کہ آپ بلش آن بھی لگائیں، آپ کو شوق ہوتا تھا کہ یار میں سب میں خوبصورت لگوں. اب ایک وقت آئے، اب ایک سٹیج اڈاپٹ ہے کہ آپ میک اپ کو چھوڑیں، پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ چہرے کی زینت کو چھوڑیں، پھر اس کے بعد آپ چادر کو اڈاپٹ کریں. گھر سے باہر جہاں بھی میں جا رہی ہوں میں نے چادر ہی اوڑھنی اور میں نے جسم کو ڈھانپنا ہے. پھر آہستہ آہستہ چہرے کی طرف مائلوں کہ جہاں پر بھی نامحرم مجھے نظر آ رہا ہے میں چہرے کو لازمی ڈھانپنے کی کوشش کروں، جتنا بھی ڈھانپوں کوشش تو کروں، اٹھاؤں تو قدم تو اٹھاؤں. اور پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کے اندر ایک آواز اٹھتی ہے بار بار اور انسان انکمفرٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور واقعی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انتہائی انکمفرٹیبل ہوتے ہیں جب ہم غیر محرم کے سامنے ہوں اور ہم نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا نا، اور ایسے لوگ ہیں جو چہرے کو ڈھانپ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز امپاسبل نہیں ہے، لیکن ہمیں ان سٹیجز کو فلفل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ٹاپک بہت زیادہ سینسیٹیو ٹاپک ہے اور اس کے اوپر کیونکہ ہم خود بہت زیادہ کمزور ہیں، میں خود بذات خود بہت کمزور ہوں، اس لیے میں نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ کی رول ماڈل ہوں اور آپ نے میرے جیسا پردہ کرنا ہے، بلکہ شاید میں بہت کمزور ہوں. آپ نے ویسا پردہ کرنا ہے جیسا پردہ ہم نے سیکھا ہے صحابیات سے. صحابیات ہماری رول ماڈلز ہیں، ہم ان سے سیکھ کر ان جیسا پردہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لہٰذا مجھے کبھی آپ نے اپنا کرائٹیریا نہیں بنانا کہ یار وہ پڑھانے والی ایسا. میں اپنی کوشش کر رہی ہوں، میں اپنی سٹیجز کو اڈاپٹ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں وعدہ بھی آہستہ آہستہ کر رہی ہوں کہ میں نے اس طرح یا اللہ میں نے کرنا ہے. لیکن میں آپ کی رول ماڈل نہیں ہوں. آپ کی رول ماڈل حضرت عائشہ ہیں، آپ کی رول ماڈل حضرت اسماء بنت ابو بکر ہیں، آپ کی رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں، ہمارے رول ماڈل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. ہمیں ان جیسے حیا پیدا کرنی ہے اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، اپنی ذات پہ، اور ہمیں ایسا ہی پردہ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ جب کل ہم مریں تو کوئی نامحرم خواہش نہ رکھے کہ اس عورت کو میں اس کی عورت کے قریب بھی جاؤں، کہ دنیا میں یہ مجھ سے چھپتی تھی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر احکامات کی عمل پیرا ہونے کو انڈھیل دے. آمین اللہم آمین. سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک نئی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور یہ ٹاپک جو پردے کا آ رہا تھا وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم ایک نئی بک بھی سٹارٹ کریں گے. آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو ہم نے پیچھے بک پڑھی ہے عقیدہ، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک اسائنمنٹ شیئر کرتی ہوں. ہم نے جب اپنا ٹائم تھا اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ پیپر دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ آن لائن میں پیپر لینا اور یہ سب چیزیں تھوڑا سا مشکل ہے. تو آپ اگر اس بک کو کھول کر اس اسائنمنٹ کو سالو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑا سا بک ریوائز ہو جائے گی اور تھوڑے سے کانسیپٹس مزید کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم کچھ سوچتے ہیں کہ کوئی کوئز ارینج کر لیں تاکہ یہ کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح طرح سے ہمارے اندر راسخ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچر میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین.